جناب ہاشم کی جب سلمہ سے شادی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اس بچے کا نام شہبہ رکھا گیا، چونکہ بچے کے بال سنہری و سفید تھے اور چہرے کا رنگ ہلکا سرخی مائل تھا۔ شہبہ کے معنی بوڑھے کے ہیں، مگر بعض روایات میں اس نام کو صحیح تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ بچہ جسے بعد میں عبد المطلب پکارا جانے لگا، جب 15 سال کو پہنچا تو جناب ہاشم مکہ سے ملک شام تجارت کو گئے تو غزہ کے مقام پر بیمار پڑ گئے اور وہیں پہ وفات پا گئے اور دفن کر دیے گئے۔ حضرت ہاشم نے اپنے بعد اپنے بھائی مطلب کو اپنا جانشین اور کعبہ شریف کا متولی نامزد کر دیا۔ عبد المطلب مدینہ میں خوبصورت ترین نوجوان تھے اور اپنے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں میں محترم ہونے لگے۔ نوجوانوں میں تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور جنگی فنون کے مقابلے میں ہمیشہ فاتح قرار پائے، اور جب بھی کسی مقابلے کو فتح کرتے تو بلند آواز سے نعرہ لگاتے، انا ابن الہاشم۔ عبد المطلب کو اپنے ننیال اور اہلیان مدینہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ننیالی خاندان کی جان بھی عبد المطلب میں تھی۔ مدینہ زراعت کے لحاظ سے مشہور تھا۔ مدینہ کے لوگ نرم خو اور امن پسند تھے۔ یہی وجہ تھی جب عبد المطلب مکہ گئے تو تمام عمر لڑائی جھگڑوں سے دور رہے اور ہمیشہ نرم لہجہ اپنایا۔ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بہت امیر خاندان سے تھیں، اس لیے انہوں نے کبھی ہاشم کے ورثہ سے ہاشم کے بیٹے کی پرورش کے لیے کچھ نہ مانگا۔ اہل قریش بھی عبد المطلب کی پیدائش سے لا علم تھے اور جناب سلمہ نے بھی ہاشم کے بعد شادی نہ کی اور کبھی مکہ بھی نہ گئیں، حتیٰ کہ عبد المطلب نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ ایک دفعہ مدینہ سے مشہور نعت خوان مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت کے والد حضرت ثابت مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو مکہ کے متولی حضرت ہاشم کے بھائی حضرت مطلب سے بھی ملاقات کی اور انہیں ان کے بھتیجے کے متعلق بتایا اور اس کی اعلیٰ عادات و اعتبار کا بھی ذکر کیا۔ یہ سن کر مطلب نے مدینہ کی طرف اس غرض سے رخت سفر باندھا تاکہ اپنے بھتیجے کو مکہ واپس لا سکیں۔ 3 دن مدینہ سے باہر قیام کیا اور آخر جناب سلمہ سے ملاقات کی اور مدعا بیان کیا تو جناب سلمہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے کو مکہ بھیجنے پہ راضی نہ ہوئی۔ آخر 3 دن کی بحث و تکرار کے بعد خاندان والوں سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ مکہ بھیجنے پہ راضی ہو گئیں۔ مطلب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ بٹھا کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہا، یہ لڑکا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ اگر آپ تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو یہ نتیجہ نکلا کہ رب العالمین نے دنیا پر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے 2 4 نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی۔ آدم سے عیسیٰ تک اللہ رب العزت نے اپنے نمائندگان زمین پر بھیج کر انسانیت کی فلاح و بہبود اور رہنمائی کی۔ دین محمدی کو لانے سے پہلے مکہ مدینہ کی سرزمین کو ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہموار کیا۔ خدا نے ابراہیم و اسماعیل کے بعد اپنے گھر کا متولی انہی کی اولاد ہی کو رکھا۔ تو معزز ناظرین، متولی کعبہ کی اس قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔